ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ نبی کا فرمان نہیں مانا تو آج تک ان کی نسلیں بھگت رہی ہے۔ اگر ہم بھی گناہ سے آج توبہ نہیں کرتے ہماری نسلیں بھی بھگت سکتی ہے، اس لیے توبہ کرو، گناہ سے بچو۔ آخری بات، گناہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ عمل کر ما شیتا، جو تو چاہے۔ نیکی بھی بیان ہو گئی، گناہ بھی بیان ہو گیا، اب تم پہ ڈال دیا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ نیکی نیکی ہے، گناہ گناہ ہے۔ عمل کر ما شیتا، جو تو چاہے۔ کیا ہوگا؟ کما تدین تدان، جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ نیکی کر نیکی پائے گا، گناہ کر اس کا صلہ تجھے ملے گا۔ بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔ جو آخری بات کرنے چلا تھا اس میں پورا نچوڑ آ رہا ہے گفتگو کا۔ نیکی کرو گے برکت ملے گی جیسے آپ نے سنا، گناہ کرو گے نحوست ملے گی اور نسلوں کو ملے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں بدکاری اور بدی بہت پھیل رہی۔ 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بدی میں مبتلا ہیں۔ شادی سے پہلے سب لٹا آتے ہیں۔ جو بہت شریف خاندان کے لڑکے ہیں وہ خود لذتی کا شکار، خود لذتی مطلب مشت زنی کا شکار۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کیا ہوگا، اعلان ہوگا کہ ہاتھوں سے نکاح کرنے والے کہاں، ادھر آئے۔ تو محشر والے کہیں گے یہ ہاتھوں سے نکاح کرنے والے کون ہے؟ کہا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے تھے، یعنی مشت زنی کرتے تھے، خود لذتی کرتے تھے، ہینڈ پریکٹس بھی جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ یہ وبا جو پھیل رہی ہے نا شریفوں میں، کیونکہ اس میں پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن یہ گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی، گندی تصاویر دیکھنے کی وجہ سے، گندی باتیں کرنے کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جتنے قطرات ضائع کرو گے ہاتھ سے اتنے بچوں کے قتل کا وبال آپ کے سر، اور ایک قطرے میں کروڑوں بچے پیدا کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ تو وہ بغیر سر کے بچے آئیں گے اور کہیں گے کہ کہاں ہے وہ قاتل، اس کو لایا جائے۔ اب پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کو پیدا ہونے سے پہلے کیوں گٹروں میں گرایا تھا؟ کیا جواب دیں گے لوگ؟ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے جو ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہیں۔ جو شریف لوگ ہیں پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے اس میں، تنہائی کے اندر یہ بلا میں مبتلا ہے، برائی مبتلا ہے۔ خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ہر چیز کا حل توبہ ہے۔ پلٹ جاؤ، سچی توبہ کرو، اس لیے کہ میرے اللہ کا اعلان ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ مجھے ان گناہوں کا ذکر کرنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن میرے دل کا درد مجھے بے قرار کرتا ہے کہ اگر ہم بھی نہ کہیں تو ان کو بچائے گا کون، ان کو آگاہ کون کرے گا؟ اپنا کام تو ایک سگ کی طرح ہے کہ بس وہ آواز لگائیں تاکہ بھولی بھالی بھیڑیں اس خطرے سے، گناہوں کے خطرے سے واپس سوئے حرم کی طرف پلٹ آئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ فلمیں، یہ سینما، یہ سیریل، یہ گندی تصویریں یا تو خود لذتی کی طرف لے جا رہی یا تو زنا کی طرف لے جا رہی۔ اور یاد رکھنا جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب میں جب اجتماع میں آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ برائی کس طرح عروج پر چلی۔ 16 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی برائی میں مبتلا۔ مگر یاد رکھنا امام شافعی کے اشعار کا مفہوم ہے کہ ہر قرض لینے والا اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے ادھر تو نے لیا ادھر تیرے خاندان کی کسی عورت سے ادا ہو جائے گا خود بخود۔ جیسے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کوئی پتھر مارے کسی کے گھر پہ، اور کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے آپ کی شیشے کی دیوار ضرور ٹوٹے گی۔ اس لیے توبہ کرو، زنا سے بچو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب پھٹکو بھی مت، نگاہوں کی حفاظت کرو، جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں اس طرف نہ جاؤ، پلٹو اللہ کی طرف، نگاہوں میں تقدس پیدا کرو، طہارت پیدا کرو، اور ہو سکے تو اپنی بیویوں سے کبھی دور ہی مت رہو تاکہ اس راستے پہ نہ جاؤ، نکاح میں جلدی کرو۔ حضور علیہ السلام جنگوں میں بھی جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے۔ لیکن ایک بات عرض کروں، اس وقت تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ ہم غریبوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، کبھی کبھی غربت بھی اس راستے پہ لے جاتے، لیکن لے جانے کی اجازت تھوڑی ہے۔ غربت میں سیدہ فاطمہ کو یاد کرو، جب وہ 3 مہینے تک چولہا ان کا نہیں جلتا تھا، تو اگر اپنا چولہا 3 دن نہ جلے تو کون سی بڑی بات؟ اگر وہ 17 پیون والی چادر پہ گزارا کر سکتی ہے تو 2-4 پیون تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی، آج تو فقیر کی بیٹی بھی 17 پیون والا نہیں پہنتی، بلکہ رسول اللہ کی شہزادی کے زہد اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ میں دنگ رہتا ہوں۔ ایک دن دوپٹہ شریف اتنا پھٹ گیا، اتنا پھٹا کہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا، تو مولا کائنات نے کہا بی بی پاک سے کہ سیدہ اپنے بابا سے کہو کہ وہ تمہیں ایک دوپٹہ دے دے، نیا دوپٹہ۔ کہا میری ہمت نہیں ہوتی، آپ جائیں، میری ہمت نہیں ہوتی، آپ جائیں۔ مولا کائنات کے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں، کوئی نیا دوپٹہ دے دے۔ تو آقا نے فرمایا علی ابھی بدر اور احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ اس سے کہنا کہ پیون لگا لے۔ کہ پیون کے لیے گھر میں کپڑا بھی نہیں ہے، تو ارشاد ہوا کہ گھر میں کپڑا نہیں ہے تو میرے پاس اونٹ کا چمڑا ہے، یہ اونٹ کا چمڑا لے جا کر فاطمہ کو دے دو اور کہو کہ اونٹ کے چمڑے کا پیون لگائے اور اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ رکھے۔ جب مولا کائنات اونٹ کا چمڑا لے کر کے آئے تو وہ اونٹ کا چمڑا سیدہ نے اس کا پیون لگایا۔ میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کسی غریب سے غریب باپ کی بیٹی کے بھی کپڑے میں اس طرح کا، کپڑے کے وجود میں اونٹ کے چمڑے کا پیون کبھی نہیں ہوگا، لیکن جس کا بابا سب سے زیادہ مالدار ہو، کونین کا تاجدار، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، لیکن کونین کے والی، دونوں جہان کے والی، دونوں جہان کو دینے والے رسول۔ فرمایا میری بیٹی سے کہو اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا لے۔ انہوں نے اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا اور پھر اس کے بعد جیسے سر پہ ڈالا حضور تشریف لائے۔ باپ آخر باپ ہوتے، جو دوسروں کی بیٹیوں سے اتنا پیار کرے، یہ کہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ جو دوسروں کی بیٹی سے اتنا پیار کرے، خود کی بیٹی سے کتنا پیار ہوگا۔ جب بیٹی کے سر پہ وہ دوپٹہ دیکھا کہ جس میں 17 سے زیادہ پیون تھے اور ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا، آنکھ میں آنسو منڈلانے لگے، مزگاہ پر ستارے جھلملانے لگے، حضور رو پڑے۔ آقا کو روتے ہوئے دیکھ کر مولا کائنات بھی رو پڑے، سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی، حسنین کریمین بھی رو پڑے۔ جب سب روئے تو پھر حضور نے فرمایا فاطمہ اس بات پر خوش نہیں ہو، اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی دولت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ تو غربت میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے یا آبرو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قصور اپنا بھی ہے، قصور اپنا بھی ہے کہ ہم نے غریبوں کی جیسی مدد کرنی تھی نہیں کی، خود ہی کما رہے خود ہی کھا رہے، غریبوں کا خیال نہیں۔ ابھی میں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آئندہ میرے لیے ہار نہیں لانا، میں منع کر رہا ہوں، پورے ملک میں منع کر رہا ہوں، ہار مت لاؤ۔ 2 سیکنڈ پہناتے ہو 50 روپے 100 روپے 500 روپے کا ہار 2 سیکنڈ کے لیے، کیا جس دن پروگرام ہے اسی دن اتنا پیسہ غریبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے؟ مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ کیوں یہ سب کام کرتے ہو؟ مت کیا کرو، میرے لیے تو مت کیا کرو، جن کو شوق ہے انہیں پہناؤ، وہ پہنتے رہے۔ میں صدیقی فکر ان کا غلام ہوں، صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا کہ پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دے۔ کیا کہا؟ پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، اگر اللہ راضی ہے تو اس سے بہتر لباس وہ خود ہی عطا کر دے گا۔
نئے کپڑے میرے حصے کسی غریب کو دے دینا، کیونکہ نئے کپڑے کا زیادہ حقدار زندہ ہے. یہ صدیق اکبر کی فکر ہے. یہ 2 سیکنڈ یہ پھول میری درجات میں کیا بلندی عطا کرے گا، مجھے کیا بلندی دے گا؟ جنہیں شوق ہے انہیں پناؤ، مجھے مت پناؤ. میرے حصے کا میرے اصال ثواب کے لیے جس دن پروگرام ہو اتنی رقم کسی بیوہ کی جھولی میں ڈال دو، آپ کو بھی اجر ملے گا، میرے بھی درجات بلند ہو جائیں گے. غریبوں کا خیال رکھو، مفلسوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو. تو عرض یہ کر رہا تھا، جو بات اختتام کی طرف، اینڈ کی طرف جا رہی تھی، کہ یہ جو زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، برائی عام ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم غریبوں کا خیال نہیں کرتے. اس لیے لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. بچیاں، لڑکیاں کیوں جاتی ہے جسم فروشی کی طرف؟ بہت سی عبرت ہوگی اس واقعے کے اندر، اسی کو بول کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. درود شریف پڑھ لیں آپ. بیٹے اب آپ لوگ کا ٹائم ہو رہا ہے، اگر جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، اب ہم بھی جانے والے ہیں، اور جن کو ٹائم ہو رہا ہے وہ چلے جائیں. بیٹا چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر. جو جانا چاہتے ہیں نکل جائیں. وہ بیچارے پریشان ہو کر ایک دوسرے سے کہنے کہ دیکھ کتنا بچ گوا، جا تو چلے جانا بیٹا، جا تو بچ گوا تو چلے جا. جب ہمارا بجے گا تو ہم بھی چلے جائیں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. بدکاری جو عام ہو رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور بدکاری پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ایک واقعے میں بہت سی چیزیں سمجھ. پہلی بات تو یہ، مرد بدکاری کو چھوڑ دے، کیونکہ جس کا بھائی بدکاری کرے گا اس کی بہن خود ہی سیکھے گی کہ جب میرا بھائی میری سہیلی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو میں نے بھی کسی کے ساتھ لگنے ہیں. اور جو بھائی خود بدی میں گرفتار ہے وہ اپنی بہن کو کبھی بدی سے بچا نہیں سکتا. مردوں سے عورتیں بدی سیکھتی ہے، عورتیں مردوں سے، ورنہ عورتیں بہت باحیا ہوتی. اللہ نے ان کو بہت حیا دی. اور ایک خاص بات، اگر مرد واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ باحیا ہو جائے، اللہ کریم ان کے گھر کی عورتوں کی خود حفاظت فرمائے. اس سلسلے میں برسوں پہلے میں نے ایک آرٹیکل کے حوالے سے یہ بیان کیا تھا، برسوں پہلے بیان کیا تھا. ایک لڑکی تھی بہت حساس طبیعت کی، اور اس کے بوڑھے ماں باپ تھے، اور اس کی 4-5 بہنیں تھیں. ابھی بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی خود کی بھی نہیں ہوئی تھی. اور باپ کو ایسا مرض ہو گیا تھا کہ روزانہ دوائیاں چاہیے تھی، اور دوائیں بڑی مہنگی تھی، اور ماں بھی مریض تھی، کوئی بھائی نہیں تھا اس کا. اور جب غربت آتی ہے تو رشتہ دار بھی کوئی کام وام نہیں آتے. یہ سب فضول باتیں ہیں. اب کوئی رشتہ داری نہیں، سب بولنے کی باتیں. کہتے ہیں جب پیسہ پاس میں ہو تو دور کے رشتہ داروں کو بھی چچا بابا کہہ کے بلایا جاتا ہے، اور پیسہ پاس نہیں ہو تو سگے بھائی کو بھی کوئی بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں. آج سب پیسہ ہو گیا. چند لوگ ہیں جو بیچارے دین پر ہیں، ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، وہ بہت مٹھی بھر لوگ ہیں. چند لوگ ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں نبھائی جا رہی. بلکہ آج کے دور میں تو وفا کو ڈھونڈیے. وفا اور محبت بہت مہنگی ہے، نہیں ملتی. بلکہ مہنگی ہوتی تو بھی مل جاتی، اب تو یہ مارکیٹ سے ہی ختم ہو گئی. مجھے تو ایسا لگتا ہے جس دن سے عباس چلے گئے، غازی عباس، اس دن سے دنیا سے وفا چلی گئی. اب اس کی رمق ایسی ہی باقی ہے جیسے سورج کے چلے جانے کے بعد تھوڑی سی افق جو باقی رہ جاتی ہے، سورج بس ایسی وہ افق تھوڑی سی باقی رہ گئی وفا کی. اب وفا نہیں ہے، اب وفا نہیں، اب بے وفائی. بے وفائی. رشتے پہلے کیا نبھائے جاتے تھے. بھائی جب کپڑے لانے کے لیے جاتا تھا تو پہلے اپنے بھائی سے پوچھتا تھا کہ تیرے بچوں کو کپڑے آ گئے، پھر جاتا. اپنے حصے کا کھانا بھائی کو کھلا دیتا تھا. اور آج تو مارا پیٹی ہوتی اسی پر کہ اس نے میرے حصے کا کیوں کھا گیا. نہیں رہا نا، اسلام سیکھا ہی نہیں.
بس اتنا ہی پڑھا کہ نماز اسلام ہے، داڑھی اسلام ہے، ٹوپی اسلام ہے، بس اتنا ہی تو کہا نماز پڑھو جمعہ جمعہ، اور ایک دن ٹوپی پہن لینا، تھوڑی سی داڑھی رکھ لینا، بس ہو گئے مسلمان۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام پورا نظام حیات، رشتوں کو نبھانا، غریبوں کا خیال کرنا، دلوں کو صاف رکھنا، پاکیزگی رکھنا، یہ اسلام مکمل پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساری چیزیں اسلام بیان کر چکا۔ غربت تھی، غریبی تھی، مفلسی تھی، کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کا نہیں تھا تو دوا کا انتظام کیا ہوتا، بہنوں کو رشتے بھی نہیں آ رہے تھے، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں بڑی حساس، وہ بھی حساس قسم کی تھی، اس نے سوچا مانگتے ہیں کوئی دیتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی امداد نہیں کرتا، کیونکہ امداد بھی تو وہاں ہوتی ہے نا۔ امداد کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ جہاں پوسٹر چھپتے ہیں، جہاں بڑی بڑی تصویریں لگائی جاتی، امداد وہاں ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ کہاں رہے کہ جو سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو؟ اب وہ لوگ کہاں رہے؟ وہ لوگ نہیں رہے الا ماشاءاللہ، چلے گئے قبروں کے اندر۔ اب تو نام چاہیے، نام، اور انسان پوری زندگی نام کے لیے مرتا ہے، اور جس دن مر جاتا ہے سب سے پہلے جو اس سے چھینا جاتا ہے وہ اس کا نام ہی ہوتا ہے۔ انسان نام کے لیے مر رہا ہے، سب کام نام کے لیے کر رہا ہے، یہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے، میت میں بھی جا رہا ہے تو نام کے لیے، جنازے میں بھی جا رہا ہے نام کے لیے، شادیوں میں بھی جا رہا ہے نام کے لیے، ریلیف بھی تقسیم کر رہا ہے نام کے لیے، نام نام نام۔ جس دن مرے گا او بدبخت، جس دن مرے گا، اللہ کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، سب سے پہلے تیرا نام ہی چھینا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں کو اٹھاؤ، فلاں کو بٹھاؤ، فلاں کو نلاؤ، فلاں کو لے جاؤ، نہیں۔ لوگ کہیں گے میت کب جا رہی ہے، میت کب اٹھا رہے ہیں، میت کو کب نلا رہے ہیں، میت کو کب دفن کرے؟ ارے تجھے میت کا نام دے دیا، اور جس نے نام کے لیے کام نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا، اگر اس کو 900 سال ہو گئے قبر میں جانے کے لیے، تو آج بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، وظیفے پڑھے جا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، اور آج بھی وہ وظیفے کام آ رہے ہیں۔ غریب نواز کا نام آج بھی یا خواجہ آج بھی پکارا جا رہا ہے، یا معین حق معین کی صدایں آج بھی لگ رہی ہے، یا فرید حق فرید کی صدا آج بھی لگ رہی ہے، یا صابر حق صابر کی صدا آج بھی لگ رہی ہے، اور انشاءاللہ یا علی مولا کا نعرہ تو قیامت تک لگتا رہے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا آج بھی ان کے نام موجود ہیں، اور یہ نام بگڑیاں بنا رہے ہیں۔ نام کے لیے مت جیو، اللہ کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اتنی شبیہ بگڑ گئی نیکی کی، کوئی زیادہ سوشل ورک کرنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہوگا شاید۔ اب اگر کوئی جلسہ بھی کرتا ہے بیچارہ اصلاح معاشرہ کا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کا بھی وہی ارادہ ہوگا، اس لیے کہ لوگوں نے نیکیاں اسی کیا، اللہ کے لیے تھوڑی کیا نا، اللہ معاشرہ کیا لوگوں نے اللہ کے لیے، بدنام کیا نیکی۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے لیے نیکی کر کے دیکھو، مر کے بھی زندہ رہو۔ وہ لڑکی تھی بہت حساس طبیعت کی، اس نے سوچا کہ کوئی نہ چندہ دیتا ہے، نہ کوئی مدد کرتا ہے، نہ کوئی امداد کرتا ہے۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آج سے جسم بیچنے کا کاروبار شروع کرنا ہے، جسم فروشی کا کاروبار شروع کرنا ہے، اس لیے کہ میرا گھر جو چل سکتا ہے بڑی رقم سے ہی چل سکتا ہے، کیونکہ سینکڑوں ہزاروں روپے تو ماں باپ کی دوا میں، پھر بہنوں کی شادی، میری آبرو بک جائے، اگر بہنوں کی عزت سے شادی ہو جائے تو پھر اس میں سے بڑی بات میرے لیے کیا ہوگی، اور میرے ماں باپ کا علاج ہوتا رہے، مرنے سے بچ جائیں گے، اس سے بہتر کیا ہوگا۔ میں ایک تباہ ہو جاؤں گی لیکن پورا گھر تباہی سے بچ جائے گا۔ اس نے برقع اوڑھا، اس کے پاس میک اپ کے لیے سامان بھی نہیں تھا، منہ دھویا، برقع اوڑھا، لیکن غریب تھی مگر قدرت نے حسن بہت دی، حسین تھی۔ شام کو چپکے سے بابا کی اجازت اور ماں کی اجازت کے بغیر برقع اوڑھ کر کے وہ حسن کی منڈی میں پہنچی، اور وہاں جا کر کے اپنا پھٹا پرانا برقع اتارا، کپڑے بھی اچھے بہت نہیں تھے، اور بیٹھ گئی۔ لیکن پورے بازار حسن میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ اوروں کے یہاں بناوٹ تھی، اس کے یہاں حقیقت تھی، واقعی وہ بہت خوبصورت تھی۔ آج اس کی مجبوری اس کو بازار حسن میں بٹھانے پر مجبور کر گئی، اور وہ بیٹھی تھی۔
اور اس طرح کی کتنی بیٹیاں ہوگی مسلمانوں کی جن کو مجبوریاں وہاں تک لے جاتی ہوگی. لیکن یاد رکھنا، بڑی داڑیاں بڑی ٹوپیوں والوں، ایک ایک دو دو کروڑ روپے مسجد کے مینار اور گنبدوں میں خرچ کرنے والوں اور غریبوں کا خیال نہ کرنے والوں، کہیں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک نہ ماری جائے کہ تم نے نام و نمود کی خاطر تو قوم کے پیسے کو برباد کیا، لیکن قوم کی غریب بیٹیوں کی ضرورت کا تم نے خیال نہیں کیا. کیا جواب دیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ وہ بیٹھی تھی بازار حسن میں، سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن چونکہ ماں باپ نے تربیت ایسی کی تھی کہ اس کی نظر کسی مرد کی طرف اٹھتی نہیں تھی. جو بھی مرد آتا تھا اس کا کلیجہ دھک دھک کرتا تھا. وہ کنکھیوں سے چرائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی کہ آنے والا آ رہا ہے. لیکن قدرت کا کرنا کہ عجیب کیا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آنے والا جب اس کے قریب آتا تھا تو اس کی نظر جھک جاتی تھی. اس پہ نظر اٹھتی نہیں تھی کسی کی، نظر جھک جاتی اور وہ آگے چلا جاتا تھا، کسی اور کو لے کے چلا جاتا. یہ سوچتی تھی اب وہ کوئی لے جائے گا، اب کوئی لے جائے، لیکن کوئی اس کو لے نہ گیا. حتیٰ کہ نصف شب گزری، آدھی رات گزری اور بازار حسن ختم ہو گیا، گاہک بھی ختم ہو گئے. یہ رونے لگی. آج اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا آبرو بیچنے کا، صرف ماں باپ کی بیماری کے لیے، بہنوں کی شادی کے لیے، لیکن قسمت کی ماری تھی، لیکن قسمت کی ہاری نہیں تھی. قسمت کی ماری. آج یہاں سے بھی ناکام، ظاہری ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب لوٹ رہی تھی. اس نے کہا میں ناکام جا رہی ہوں کہ میرے حسن کو کسی نے خریدا نہیں. پھر برقع پہنا اور سسکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے جب وہ اپنے گھر کی طرف بڑی، جھوپڑے کی طرف دستک دی. گھر میں کوہرام تھا. شریف کی بیٹی چند گھنٹے گھر سے غائب ہو جائے تو ان کے لیے تو موت سے بدتر ہوتا ہے وہ دن. پورے گھر میں کوئی بہنیں رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، میری بیٹی کہاں گئی. میری بیٹی کی دستک ہوئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، دروازہ کھلا، اندر آئی. باپ نے کانپتے ہوئے بستر سے اٹھا اور کہا کہ کہاں گئی تھی آدھی رات؟ پہلی بار کہاں گئی تھی؟ بیٹی نے کہا بابا پہلے معاف کرو، پہلے معاف کرو پھر بتاؤں گی کہاں گئی تھی. کہا تجھے معاف تو کر دیا لیکن پہلے بتا کہاں گئی تھی. بیٹی نے باپ کے قدم پکڑ کر ماں کے ہاتھ تھر تھراتے ہوئے تھام کر کے کہا آج بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، کوئی ہماری امداد نہیں کرتا. گھر میں کھانا نہیں ہے تو تمہاری دوا کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ کوئی بیٹا نہیں ہے آپ کا، میں تمہیں مرتا نہیں دیکھ سکتی، تمہاری بیماری کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتی. تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنا جسم بیچ دوں گی آج، اور جسم بیچ کر کے بڑی رقمیں آتی ہے تو اسی رقم سے تمہاری بیماری کا علاج بھی کروں گی، بہنوں کی شادیاں بھی کروں گی. باپ کی نظریں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، ماں کی نظریں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، بہنیں منہ کھل گئے کیا کہہ رہی ہو؟ پھر کیا ہوا؟ وہ کہا پھر ہوا یہ کہ آج میں تمہاری اجازت کے بغیر چپکے سے بازار حسن میں جسم بیچنے کے لیے گئی تھی، لیکن جو بھی آتا تھا خدا جانے کیا ہوتا تھا، اس کی نظریں جھک جاتی تھی، آگے بڑھ جاتا تھا، آگے بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کہ سب چلے گئے. بازار حسن ختم ہو گیا، گاہک بھی ختم ہو گئے، لیکن میرے حسن کو کوئی خرید نہ سکا اور میں ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب لوٹی. باپ نے اپنی بیٹی کی پیشانی چوم کے کہا میری بیٹی، واللہ تاللہ باللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک رات تو وہاں بیٹھی، اگر 1000 رات بھی تو وہاں بیٹھتی تو تیرے حسن کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا اور تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. کیونکہ بیٹی مجھے اپنے کردار پر نہیں اپنے نبی کے فرمان پر اعتماد ہے. میرے نبی نے کہا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. تیرا باپ غریب تھا لیکن آج تک تیرے باپ نے کسی عورت کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. جب میں نے کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تو کوئی میری بیٹی کو باپ کی نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے میری بیٹی کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرمائی. اور وہ باپ رونے لگا. اندازہ فرمائیں یہ ہے نگاہوں کا تقدس. ہم بھی چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں بچیں، محفوظ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم متقی بنیں، نگاہوں کے محافظ بنیں اور کسی کی آبرو کو تحفظ فراہم کریں. اللہ ہم کسی کی آبرو اپنی طاقت کے مطابق بچائیں گے،
اللہ ہماری آبرو کو اپنی شان کے مطابق بچائے گا۔ یہ تقدس کے ساتھ جیو۔ اگر آج سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اس لیے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حدیث سن لیں، خطبے میں سنو گے، اب مزہ آئے گا آپ کو۔ البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ عمل کرو، جو چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ یار خطبے میں جمعہ کے دن بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، نیک بنائے، گناہوں سے بچائے۔